اعتبار سے حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ عورت تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور یہ پریشان تھی اور آقا علیہ السلام سے یہ سوال پوچھ رہی تھی کہ جب اس کے خاوند اوس بن صامت نے اس اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا، اس کی بیوی تھی لیکن اس نے اپنی بیوی کو ماں کہہ کر جب پکارا تو زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی ایسا کوئی لفظ کہتا تو گویا کہ وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جاتی، اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ گویا کہ یہ وہ لفظ تھے جس کو زہار کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے لیے ایسا بول بولے، ایسا لفظ بولے کہ وہ کہے انت علیہ کظہری امی، کہ تو میرے لیے اس طرح حرام ہے جیسے میرے اوپر میری ماں حرام ہے، تو اس طرح مجھ پر اب حرام ہے۔ تو یہ زہار ہے۔ اگر ایسا کوئی لفظ کہہ دیتا تو دورہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا اور اس کے بعد رجوع بھی نہ ہوتا۔ جب خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کو یہ لفظ انہوں نے اس کے کہہ دی تو یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور آ کر کے چپ چپ کر کے اپنی بات سنا رہی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ گھر کے ایک کونے میں ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے خاوند نے یہ بات کہہ دی ہے، اب میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا کوئی حل نکالیے۔ اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور کہا کہ ابھی اللہ کی طرف سے کوئی امر نہیں آیا، اس مسئلے کی وضاحت جب تک اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں قریب ہی تھی لیکن اس کی بات کو میں نہیں سن رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن عرش بری پہ اللہ نے اس کی بات کو سن لیا، جس بارے میں خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، کہ اللہ رب العزت تمہارے تکرار کو، تمہارے سوال و جواب کو وہ سن رہے تھے کہ تم آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو، اس لیے کہ اللہ وہ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے۔ خالق کائنات رب ارض و سما نے پھر اس کا حل بھی بتا دیا۔ اگر کوئی اپنی بیوی کو یہ لفظ کہہ دیتا ہے، زہار کر لیتا ہے، اس کا حل خالق کائنات رب ارض و سما فرماتے ہیں الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اگر کوئی اپنی بیویوں سے زہار کر لیتا ہے، اپنی بیوی کو ماں کہہ لیتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما ہن امہاتہم، تمہارا ماں کہنے سے وہ ماں بن نہیں جاتی۔ اب بیوی کو تم نے ماں کہا ہے، اب وہ ماں نہیں بن گئی، تمہارے یہ جملہ کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہاری ماں تو وہ ہے جس کو نے تمہیں جنا ہے، وَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، لیکن ہاں یہ جو بات تم کہہ رہے ہو نا اپنی بیوی کو تم ماں جو کہہ رہے ہو یہ منکر بات ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے جو بات تم کہہ رہے ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، لیکن اللہ رب العزت جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں، غفور الرحیم ہیں۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اب احکم الحاکمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو ان کے ساتھ زہار کر لیں، اپنی بیویوں کو اس طرح سمجھیں جیسے وہ ماں ان کے لیے حرام ہے، اس طرح ان کے ساتھ زہار کر لیں، پھر احکم الحاکمین فرماتے ہیں فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اب ان کے پاس جانے سے پہلے، ان کو چھونے سے پہلے تم
تمہیں ایک گردن کو آزاد کرنا ہوگا. یہ وہ جملہ بولنے کی عوض ہے، گویا کہ اس کا کفارہ تمہیں ادا کرنا ہوگا، ایک گردن کو آزاد کرنا ہوگا. یا پھر فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا. گردن کو آزاد نہیں تو پھر تمہیں مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھنے ہوں گے، اس سے قبل کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ تعلقات قائم کرو، اس سے پہلے تمہیں 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے. فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، پھر تمہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا. یہ وہ کفارہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیتا ہے، اپنی بیوی کو ماں کہنے سے ماں تو نہیں بنے گی، لیکن یہ کفارہ ضرور اس کو ادا کرنا ہوگا قبل اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے. اس سے پہلے ان تینوں میں سے ایک کو ادا کرنا وہ ضروری ہے. احکم الحاکمین نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کے بعد سورۃ حشر ہے، اور یہ وہ سورت ہے کہ جس کو سورۃ النذیر بھی کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام سورۃ النذیر بھی ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب یہودیوں کے قبائل جو مدینے میں رہتے تھے، اور یہ وہ قبائل مشہور جو تھے وہ 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع. یہ وہ 3 قبیلے تھے جو یہودیوں کے قبائل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا، لیکن انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی. اللہ احکم الحاکمین نے جب انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور یہ محصور ہو کر رہ گئے. اب جب یہ محصور ہو چکے تو پھر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ طلب کی، اور اس معاہدے پہ یہ طے پایا کہ اب ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا، یہاں سے نکال دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا. اس وقت یہ سورت کا نزول ہوا جس کو سورت حشر بھی کہا جاتا ہے، اور یہی وہ سورت ہے جس کو سورت نذیر بھی کہا جاتا ہے، اور بنو نذیر کے قبیلے کی وجہ کا نام دوسرا نام ہے. احکم الحاکمین اسی سورت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے ڈر جاؤ. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دیکھو کہ کل قیامت کے دن تم نے کیا عمل کیا ہے، قیامت کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے خبیر بما تعملون، اس لیے کہ اللہ رب العزت وہ خبر رکھنے والے ہیں جو تم عمل کرتے ہو. گویا کہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، قیامت کے لیے، دنیا کے لیے تو تمہاری تیاری ہے، تم بڑی فکر کرتے ہو، دنیا کے لیے تم مارے پھرتے ہو، تم اتنے حریص اور پجاری بن چکے ہو، ہر لمحہ تمہیں دنیا کی فکر لگی رہتی ہے. احکم الحاکمین فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، لوگوں تم دیکھو تو صحیح تم نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا. یہ تو زندگی عارضی سی زندگی ہے، نہ جانے اس کا کب خاتمہ ہونا ہے، اور خاتمہ حقیقی ہے، لازمی یہ ختم ہونے والی ہے، اور وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس زندگی کے لیے تم نے کیا تیار کیا ہے. احکم الحاکمین فرماتے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون. جنت والے یہ برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، ایک گروہ جہنم کا ہے اور ایک جنت کا، یہ برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جو جنت والے ہیں وہی عظمت والے ہیں، وہی فضیلت والے ہیں، وہی اللہ کے ہاں مقرب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ فرماتے ہیں یہ وہ قرآن ہے، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ بھی
اس کی جلالت، اس کی تاثیر کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے شرف حاصل کیا ہے۔ اور پھر خالق کائنات رب ارض نے اسماء الحسنى کا تذکرہ کیا ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار اللہ عما یشرکون۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مقصود توحید کا اس بات اور شرک کی تردید ہے۔ آگے سورۃ الممتحنہ ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو جو تمہارا اللہ کا دشمن ہے ان کو اپنا دوست نہ سمجھا کرو۔ اس سورت کا شان نزول اس طرح ہے کہ کفار مکہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا تھا جو حدیبیہ پہ صلح حدیبیہ لکھا گیا تھا۔ کفار نے اس کی مخالفت کی، اس کو توڑ دیا، اس کی خلاف ورزی کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر اپنے صحابہ کو کہا کہ مکہ کے لیے چڑھائی کیجیے، تیاری کیجیے لڑائی کے لیے۔ جب یہ ارادہ خفیہ طور پر بنایا تو ایک صحابی جو صحابی رسول تھا، جو مہاجر تھا، حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول تھا۔ اس صحابی نے چپکے سے خفیہ طور پر ایک پیغام، ایک رکا لکھا، مکے والوں کو اطلاع دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے خلاف لڑائی کا منصوبہ تیار کر رہے ہیں، جہاد کا انتظام کر رہے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی فرما دی کہ ایک عورت ہے وہ یہ پیغام لے کے جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ کچھ صحابہ کو بھیجا اور فرمایا کہ میرے علی جاؤ، تم مکے کی طرف سفر کرو، وہاں روزہ خوف جگہ پہ جب تم پہنچو گے وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی اور اس عورت کے پاس ایک رکا ہوگا، وہ لے کے آؤ۔ حضرت علی اور صحابہ وہاں تیز سواریوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ وہاں اسی مقام پہ روزہ خوف کے مقام پہ وہ عورت ایک تیز سواری پہ سفر کر رہی تھی۔ صحابہ نے اس کو روکا لیکن وہ انکار کرتی رہی کہ میرے پاس کوئی رکا نہیں ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ انکار کر رہی ہے اور قریب تھا کہ وہ صحابہ واپس آ جاتے اور اس سے وہ رکا نہ لے پاتے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے تلوار کو میان سے باہر نکالا اور کہا واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک عورت ہوگی اور اس کے پاس ایک رکا ہوگا۔ اب ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ ہے، اگر تو نے یہ ہمیں رکا نہ دیا تو پھر مجھے اللہ کی قسم ہے ہمیں تمہیں برہنہ کر کے تیری تلاشی لیں گے اور رکا وصول کریں گے۔ جب اس نے اس طرح آپندے کی پختگی کو دیکھا، پھر اپنے بالوں سے وہ رکا جو میڈیوں کے اندر بٹا ہوا تھا وہ رکا نکال کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اس لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتہ صحابی رسول کو بلایا اور پوچھا کہ میرے صحابی تو نے یہ عمل کیوں کیا ہے؟ یہ ایک راز تھا، یہ جرم آپ کے اعتبار سے راز تھا، تو نے اس ان کے سامنے یہ کیوں رکھا؟ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر اجازت دے تو میں تلوار کے ساتھ اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دوں کہ اس نے ہمارے راز کو فاش کیا ہے، گویا کہ اس نے اتنی بڑی غلطی کی ہے جس کی سزا یہی بنتی ہے کہ اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر خاموش رہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم بن ابی بلتہ جو صحابی رسول تھا اس سے سوال کیا کہ تم نے یہ ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر ساری وضاحت بتائی کہ اس لیے کہ میرے بچے وہاں تھے تو میں چاہتا تھا قریش کی مجھے کوئی رہنمائی حاصل ہو جائے
محافظت ہو جائے، وگرنہ کوئی میرا یہ جرم نہیں تھا، یہ مطلب نہیں تھا کہ میں یہ راز فاش کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق کی تو پھر فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدری صحابی ہے، اور اہل بدر کے بارے میں کہ جو بدر میں صحابہ شامل تھے ان کے بارے میں اللہ کا اعلان ہے، اللہ نے فرما دیا ہے کہ میں نے اہل بدر کو معاف کر دیا ہے۔ اب اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اس کو سزا دینے والا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا جرم معاف فرما دیا۔ سورۃ صف ہے، خالق کائنات رب یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے؟ جس بارے میں تمہارا عمل خود کا نہیں ہے، آپ خود تم عمل نہیں کرتے، لوگوں کو اس کی بات کی طرف کیوں دعوت دیتے ہو؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ صحابہ ایک جگہ جمع تھے اور آپس میں بحث و تکرار کر رہے تھے، ایک دوسرے سے یہ کہہ رہے تھے کہ تم جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سے ہیں، جاؤ پوچھ کے آؤ۔ اب کسی کو یہ جرت نہیں تھی ادباً احتراماً تقریب کے لحاظ سے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر سوال کرے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جو تم خود نہیں کرتے لوگوں کو ایسا کرنے کا کیوں کہتے ہو؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ آگے سورۃ الجمعہ ہے جس میں اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور تجارت کو، خرید و فروخت کو، لین دین کو چھوڑ دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم، یہ بہتر ہے۔ گویا کہ اس میں اتفاق ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن پھر اس کے بعد تجارت کرنا، خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، اس سے اللہ نے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، تجارت کو چھوڑ دیا جائے۔ ہاں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب تم نماز کو پڑھ چکو اب تمہارے لیے حکم ہے کہ زمین پہ نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان کا تمہارے مال تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، لا تلہکم، کہیں تمہیں ہلاک نہ کر دے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ آج اس کی سمجھ آتی ہے کہ انسان اولاد کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے کس قدر اللہ کے ذکر سے دور ہے، غافل ہے۔ حقیقت بات ہے کہ ایسے اب اتنی شدت کی گرمی بھی نہیں ہے لیکن لوگ روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ وہ تجارت کرتے ہیں، مال کی ہرس کی وجہ سے، دولت کی ہرس کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، اور اس ہرس مال کی خاطر، دنیا کی خاطر احکم الحاکمین فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تم ہلاکت میں نہ چلے جانا، تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ سے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ اور پھر فرمایا وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت کا پیغام آ جائے۔ جب موت کا پیغام آتا ہے، پیغام اجل آتا ہے، موت اس کے سامنے ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فیبدا ربی، اپنے رب سے کہتا ہے لولا اخر اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دو، تھوڑی سی مہلت، فاصدق واکم من الصالحین، ساری زندگی مال خرچ نہیں کیا، ساری زندگی کوئی فکر نہیں رہی، بس مال کو حاصل کیا ہے، بینک بیلنس بنایا ہے، سب کچھ کیا ہے، اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کیا۔ جب موت کا پیغام آ چکا ہے، اپنی موت کو سامنے دیکھتا ہے، پھر اللہ سے کہتا ہے
راستے میں مال کو خرچ بھی کروں گا، نیک بھی ہو جاؤں گا۔ اب نیکی کی فکر آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، لوگوں اس موت کے پیغام کے آنے سے پہلے پہلے مال کو خرچ کرو۔ خالق کائنات رب ارض و سما اس پارے کی آخری صورت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی اور بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے اپنی جان کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر میں نمازی ہوں تو میری اولاد کیوں نہیں نمازی؟ میں نمازی ہوں تو میری بیوی نمازی کیوں نہیں ہے؟ میں نے اپنی اولاد کی بھی فکر کرنی ہے اور اپنی گھر والوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ کا یہ امر ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے اہل و عیال کو، نارا جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لو۔ گویا کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو بھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کی عمر پہ پہنچ جائے۔ اب اس کی عمر 10 سال کی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر یہ نماز نہیں نہ پڑھتا، اب اس کی عادت ابھی تک نہیں بنی، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو مارو۔ وہ نبی جو سب سے زیادہ رحیم کریم نبی ہے، وہ نبی فرماتا ہے اب اس بچے کو تمہارا حق بنتا ہے، مار کر بھی تمہیں نماز پڑھانی پڑے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے، تمہارے لیے ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کو مارو اور مار کر اس کو نماز کی تلقین کرو۔ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں اللہ سے توبہ کر لو، پکی سچی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، قریب ہے توبہ کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ احکم الحاکمین ہمیں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کے آخری ایام، آخری گھڑیاں گزر رہی ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ احکم الحاکمین ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ